جب شیدسی بیسیکلی ایکسپوز ہو گیا، اس کی جو زبان درازی تھی، یعنی آپ کے سامنے عمران خان کے خلاف جو اس نے بیہودہ باتیں کی ہیں، اور وہ شخص ہے کہ جس نے فزیکلی جا کے خود ڈکیتیاں کی ہیں، یعنی لڑکوں کے جنسی ہراساں، لڑکوں کو جنسی ہراساں کرنا، یعنی اس قسم کے کیسز ہیں اس کے مال بزدار. یعنی دیکھیں نا کہ بچے بچے کو پتہ ہے کہ وہ کرپٹ شخص ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ محب وطن ہے، یہ اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں. عمران خان کو بھی یہ لے کے آئے تھے. اب بھی جو کچھ کریں گے یہ لوگ، یہ میں دیکھیں یہ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاک فوج ہے، ہمیں اس کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان پرنس شہزاد. آج جو میرے ساتھ سیاسی شخصیت موجود ہیں وہ جنوبی پنجاب کے بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. آپ کے دادا پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب رہے سردار عبدالحمید خان دستی صاحب. آپ کے جو چچا تھے وہ وزیر خوراک بھی رہے سردار امجد حمید خان دستی صاحب، اور سدا بہار ایم پی اے بھی رہے. مظفر گڑھ کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام کروائے گئے وہ ان کے دور میں کروائے گئے. آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے ان کی عکاسی کرتے ہوئے مظفر گڑھ میں ترقیاتی منصوبوں کا ایک جال بچھایا. آپ آزاد حیثیت سے 2018 کے الیکشن میں منتخب ہو کر پی ٹی آئی میں آپ نے شمولیت اختیار کی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کے مشیر بھی رہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالحی خان دستی صاحب. السلام علیکم دستی صاحب. احسان جی. آپ نے پاور پلے نیوز کو وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں خیر بات کہا؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ پی ٹی آئی کا ویسے آپ نے جس طرح بتایا انڈیپینڈنٹ میں لڑا تھا الیکشن، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے کہنے کے اوپر، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تھے اس وقت عمران خان کو لے کے آنے والے، ان کے کہنے کے اوپر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اور جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور میری پہلی ملاقات عمران خان سے ہوئی، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ملاقات کر کے جب میں باہر نکلا تھا تو میرا جو امپریشن تھا اس کے بارے میں عمران خان کے بارے، کیونکہ پہلی فرسٹ ملاقات تھی، بہت سنا ہوا تھا، اور میرے دل میں بھی تھا، ذہن میں تھا کہ یار ایک نیا لیڈر ہے، شاید اچھا ہے، نبل یونیورسٹی شوکت خان ہو، میں بھی شاید ایک امید کی کرن ہے، بہتر ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن آپ یقین کریں جب میں فرسٹ ٹائم میں اس بندے کو ملا، میری میکسیمم آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی، اور جب میں ملاقات کر کے باہر نکلا اور میں نے جہانگیر ترین اور علیم خان کو، اس وقت مجھے یاد ہے، آج بھی وہ گواہی دیں گے، حلفن دیں گے، کہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار میں تو جس طرح سوچتا تھا، ایک کانسیپٹ تھا میرا اس کے بارے میں کہ کوئی جینیس یا ایکسٹراڈنری، تو مجھے تو کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی، بلکہ میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ملک کس طرح چلائے گا یہ شخص. کیونکہ مجھے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس سے ایک چیز پوچھی، پچھلا الیکشن میں لڑا تھا پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر، اس الیکشن میں جو 2018 کا تھا اس میں مجھے ٹکٹ نہیں تھی، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ میں اس وقت صرف میرا خیال 1800 ووٹوں سے لوز کیا بائی الیکشن کی وجہ سے. تو اس نے مجھے کہا، اس نے کہا یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لیڈیز کا کوٹا ہے، لیڈیز کو بھی الیکشن لڑانا ہے. میں اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں کہا تیسرا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو اتنی مین شرط کب نہیں پتہ کہ 5% کوٹا لیڈیز کا ہے اور ان کو الیکشن لڑانا ہے؟ کہہ رہا یار بس ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اس کے بعد جو لیڈیز جنہوں نے اپلائی کیا تھا ہم نے سب کو ٹکٹ دے دی. ایک یہ تھی. دوسرا جو سب سے مین میرا ایک تھا، اور اور بڑا میں مایوس بھی ہوا تھا کہ اس کو اگر وہ ڈیفینڈ کرتا رہا ہے اور 3.5 سال کہتا رہا ہے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے اور یہ فلان ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نااہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ شخص کرپٹ ہے اور ایک بندہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس کی دو پھر وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نااہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حصہ لے رہا ہے. اور میں 3.5 سال مجھے یاد ہے، میں اکثر بڑے سینئر منسٹر سے اور ہر کسی سے پوچھتا تھا یار عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان پیسے تو نہیں لے رہا؟ تو وہ مجھے ایک بات کہتے یار عمران خان کرپٹ نہیں، بزدار کرپٹ ہے. تو آج ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ سب بیسیکلی بدقسمتی ہے. بدقسمتی اس چیز کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ ایکسپوز ہوتا ہے 5 سال کے بعد.
अब इसको एडवांटेज क्या हुआ इमरान खान को कि 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में ये एक्सपोज हो गया था 80%। बाकी 1.5 साल थे वो इसने कंप्लीट नहीं किए। अगर ये कंप्लीट कर लेता मेरा ख्याल है कि वो खुद भी कहता है, मुझे याद है जब ये गवर्नमेंट इसकी चेंज हुई तो इसने कहा जी मैं पीडीएम का बड़ा मशहूर हूँ कि अगर वो मेरी हुकूमत ना ख़त्म करते तो शायद मेरी पार्टी की टिकट भी कोई ना लेता। तो मकसद ये है कि जो सबसे बड़ी मायूसी की बात है, और आज तक भी मैं यही कहता हूँ कि इस मुल्क में आज तक कोई लीडरशिप नहीं आई, कोई भी है, चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई से भी अगर हमने उम्मीदें लगाई हुई थी पहले लोगों ने, गलत थी, एक्सपोज हो गया था। और ये भी बताता हूँ कि अगर ये दोबारा आ भी जाएगा, ये मेरी बात लिख लें कि 1.5 साल 1 साल के बाद लोग इसको भी गालियाँ देंगे, इसको भी पत्थर मारेंगे, क्योंकि सब बहरूपिए और रियासत मदीना और वो आपके सामने वो लिफाफा निकाल के जनाब अमेरिका की साजिश और एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम और ये वो, ख़त्म, सारे बयानिए ख़त्म, हर चीज़। सरदार साहब, आपके चचा ने सरदार अमजद हमीद ख़ान दस्ती मरहूम जो कि वज़ीर ख़ुराक भी रहे, और उन्होंने पाकिस्तान मुजफ्फरगढ़ के लिए जो बुनियादी जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे उसमें एजुकेशन है, डिग्री कॉलेज बनवाया, और उसके बाद उन्होंने ये जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल है उसको उन्होंने बनवाया। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आपने अपने दौरे हुकूमत में कितने जो मंसूबे हैं उनकी तखमीना लागत कितनी है, कितने मंसूबे आप लेकर आए, और आपने तमाम रिकॉर्ड जो है साबिक रिकॉर्ड तोड़ दिए, उनके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अगर कोई मेरा मुखालिफ भी है ना, वो भी यही बात करता है कि कामों के हवाले से कोई कमी नहीं की। यानी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत मेरे पे करम किया, मेरी इमदाद की, कि अल्लाह की वजह से, अल्लाह ताला की मदद की वजह से मैंने इतने काम कराए कि इसके ऊपर तो मेरा मुखालिफ भी कहता है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यानी आप एजुकेशन देखें, उसमें मैंने की, मैंने एकेडमिक ब्लॉक बनाया, मैंने यहाँ नहरें बनाई, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह DHQ गया हूँ, हालांकि मैं अब अपोजिशन में हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा 18 करोड़ से वो उसका काम हो रहा था रिहेबिलिटेशन का और सारा, और रोड्स बनाए। यानी मैंने वो काम किए जो मेगा थे। यानी अब आप देखें मेरा एक एक रोड जो है वो 40-40 करोड़ पैसे एक रोड बन रहा है। यानी गलियाँ सोल का वो तो बेतहाशा है, वो तो मुझे पता ही नहीं है, लोग मुझे बताते हैं ये जी आपने ये भी बनवाई है, ये भी बनवाई है। लेकिन गली सोलिंग से हट के जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने करम किया है कि मैंने मेगा प्रोजेक्ट्स, यानी वो रोड्स जो पता नहीं कितने सालों से वो तबाह थे, लोग पैदल नहीं चल सकते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए के, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि शौक़, अगर आपके अंदर तमन्ना है, आपके अंदर शौक़ है कि आप चाहते हैं कि यार नहीं ये मेरा हल्का है, मेरा घर है, इसको मैं खूबसूरत करूँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो मेरे अंदर थी। यानी मैं यकीन करें जब बोलता था CM के ख़िलाफ़ बोलता था या वो करता था तो मुझे अगली दफ़ा आ जाता था यार आप क्या चाहते हैं आप। तो उस वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना इजहार भी कर देता था जो करप्शन हो रही थी, और उस बोल्डनेस की वजह से वो लोग जो मैं मुंह से निकालता था मेरा फटाफट काम इसलिए कर देते, वो कहते यार अगर नहीं करोगे ये फिर बोलेगा, लिहाजा ये सबसे पहले इसका काम करो। तो अल्लाह का शुक्र है, आप कंपेयर करें पूरे मुजफ्फरगढ़ से कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुजफ्फरगढ़ ज़िले में अगर सबसे ज़्यादा काम मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराए, और उससे बड़ी बात यह कि मेयारी, यानी मेयारी काम करवाए मैंने। मैं अब आप देखें कि इरशाद सियाल हमारे MNA हैं, 1.5 साल से मिनिस्टर भी है, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट कोई उससे पूछे कि तूने करवाया, और अगर उसने काम करवाए हैं वहाँ पे करवाए जो ऑलरेडी रोड्स मौजूद थे, उन्हीं के ऊपर उसने लुक का तुरका करके सारा कुछ करके और वो फंड निकाल रहे। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेहरबानी करके आगे इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा फरिश्ता और इस किस्म का, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कंपेयर करके मवाजना करके और देख के हर किसी की कारकर्दगी को देख के उसके मुताबिक ही अगर वोट दे देना मकामी लेवल पे, तो मैं समझता हूँ कि हर इलाके की तकदीर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो आप इलेक्शन है वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, अगर आपको टिकट ऑफ़र होती है कि आप PPP से या नून लीग से इलेक्शन कंटेस्ट करें, जो आने वाला मतवक्के इलेक्शन है,
کیا آپ ان کو جوائن کریں گے یا پھر؟ نہیں، میں تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آزاد ہی لڑا تھا، اور ایک الحمدللہ بزرگوں کا ایک گروپ چلتا آ رہا ہے، اور ہمیشہ میں نے کام جو مشاورت سے کیا. اگلے جو الیکشن ہے ایم این اے کا ہے یا ایم پی اے کا ہے، جو دوست کہیں گے، جس طرح ہلکے کی عوام کہے گی، سارے جو ہمارے پرانے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے مشورہ کر کے جس طرح وہ کہیں گے کون سی پارٹی لڑنی ہے، پارٹی جوائن کرنی ہے نہیں کرنی، انڈیپینڈنٹ لڑنا ہے، جیسے وہ لوگ کہیں گے. کیونکہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد میرا حلقہ، میرا یہی ٹارگیٹ ہے کہ کوئی بھی ہو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پارٹیاں جو ہیں وہ سب ایوی ہیں، چاہے نون ہے، پی پی ہے، پی ٹی آئی. ہمیں صرف اپنا فوکس کرنا چاہیے ہلکا، ہم ہلکے کے مسائل حل کریں. باقی آپ کے سامنے ہے، ساری لیڈرشپ آئی ہے، عمران خان بھی آیا ہے، نواز شریف بھی آیا، زرداری بھی آیا، بلاول بھی آیا، سب ایک جیسے ہیں، کوئی نہیں. لیکن دیکھو اب یہ نئی ایک پارٹی لا رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی، اور بڑی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہت بہتری ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مستحکم پاکستان بنے گا انشاءاللہ. اس وقت جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہے اور ہے، اور خاص طور کے اوپر پولیس کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیس کا تو بس مجھے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے تفتیشی سے، آپ ایس ایچ او کو کہیں گے، پھر ڈی ایس پی کو کہیں گے، پھر ڈی پی او کو کہیں گے، پھر آر پی او کو کہیں گے. یعنی میں نے یہ دیکھا کہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو میں اکثر آتا ہوں اور کئی ایسی ثبوت میں نے دیے، پروف کے ساتھ دیے. یعنی اس کے اندر وہ حلفن بھی باتیں ہوئی ہیں، آڈیوز بھی دی ہیں. لیکن وہ جس طریقے کا ایک مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو مفت انصاف دیں. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بیچارے جائیں وہاں جا کے پولیس کو پیسے دیں، اور اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے، پھر بندے نہیں گرفتار ہوتے، پھر یہی پتہ لگتا ہے جی پیسے دو، پھر بندے گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں، جی کیا ہوا ہے جی دوسری پارٹی. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پرانی بات ہے، اس ٹائم میں ایڈوائزر تھا، تو عمران خان کا ایک چلا تھا کہ ہم تھانوں سے جو ہے نا سیاسی مداخلت کو ختم کر رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک بزرگ مجھے ملا ہوا کہ یار یہ خان صاحب کو سمجھاؤ، اگر یہ آپ سیاسی لوگ نہ ہو، یہ تو ہمیں زندہ کھا جائیں، یہ تو ہمیں بیچ کے کھا جائیں. ہم سیاسی لوگ جو ہے ہماری لالچ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈیلیور کریں، لوگوں کو انصاف لے کے دیں، تاکہ کل کو لوگ ہمیں منتخب کریں، ووٹ دیں ہمیں. ان کو فیل ہو کہ نہیں یار اس بندے کو ہم نے ووٹ دیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، سڑکیں بن گئی، تھانے کا مسئلہ حل ہو گیا، ہمیں نوکری مل گئی. تو ہمارا تو صرف یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم ہلکی کی عوام کو مفت اور فوری انصاف دیں. سردار صاحب، آپ جمشید دستی صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی ایک پولیٹیشین ہیں. جمشید دستی بیسیکلی ایکسپوز ہو گیا، اس کی جو زبان درازی تھی. یعنی آپ کے سامنے عمران خان کے خلاف جو اس نے بیہودہ باتیں کی ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسی باتیں کی جو میں چینل پہ بھی نہیں کر سکتا. یہودی ایجنٹ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اس کی بیوی کے بارے میں اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا، جی جناب یہ نشہ کرتا ہے، یہ بہن بھائی کا جناب یہ نکاح جائز کر دے گا. اچھا اس کے بعد جناب یہ جنہیں جو تین پتہ نہیں کتنے بچوں کی ماں کو نکال کے لے گیا. میں تو حیران عمران خان کے اوپر ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص اس کو 3.5 سال، چلو وہ تو ہے تو مگر ڈرامے باز آدمی ہے، اس نے تو کسی نہ کسی سے اقتدار میں آنا ہے. لیکن آپ کا کیا کرائٹیریا ہے، پی ٹی آئی کا کیا کرائٹیریا ہے؟ یہی کرائٹیریا ہے کہ جو سب سے زیادہ گالیاں دیں. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں اداروں کے خلاف اس کو کرواؤں، یوز کروں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب آپ کے سامنے ہی ہے. اب کیا، اب جمشید دستی کو جو ٹکٹ ملی ہے، مجھے پتہ ہے کیا وہ کرپٹ نہیں ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے نا مالی کرپٹ، وہ تو مورل کرپٹ ہے. یعنی ہر بندے کو پتہ ہے اس کے کردار کے بارے میں، اس کی کرپشن کے بارے میں. اس کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، وہ تو اب ہے نا، اس سے پہلے منشیات کے، ڈکیتیوں کے، ایون لڑکوں کے جنسی ہراساں، لڑکوں کو جنسی ہراساں کرنا، یعنی اس قسم کے کیسز ہیں اس کے، اور وہ اس کو جناب وہ ٹکٹ دے دی. تو اب مقصد یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر. میری تو دعا ہے کہ ایک اچھی لیڈرشپ ہے، اس ملک کو ذرا تھوڑا سا مستحکم کرے.
سردار صاحب آخر میں آپ اپنے ووٹر سپورٹرز کو اور اس قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ پیغام میرا یہی ہے کہ دیکھیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہم فوج کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. میں صرف آپ لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان تھا، اس کو لے کے آنے والے کون تھے؟ یعنی 1.5 سال جب یہ اپوزیشن میں تھا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمارا تو عمران خان سے مقابلہ نہیں، ہمارا تو اسٹیبلشمنٹ والوں سے ہے جو اس کو لے کے سلیکٹر سے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جس بندے کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں، اس اچھے بندے کو لانے والے، اس مقام تک پہنچانے والے بھی یہ اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ فوج تھی. لیکن دیکھیں، غلط بھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، ان سے نہیں صحیح طرح وہ نہیں سمجھ سکے. یعنی جو ان کا تھا وہ وہی فیلنگس تھی جو آج آپ لوگوں کی ہے، عوام کی ہے. اس وقت ان کی فیلنگز یہی تھی، لیکن انہیں پتہ لگ گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ شخص جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، وہ بہروپی ہے. اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت اچھے طریقے سے بولتا ہے، پکڑا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب وہ پکڑا جائے گا تب تک آپ کے ملک کا اتنا نقصان پہلے بھی ہو چکا ہے. حالانکہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نون لیگ پی ڈی اے بیچارے شور مچا رہے، انہوں نے اپنی سیاست کو دہو پہ لگایا ملک بچانے کے لیے. حقیقت ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ محب وطن ہے، یہ اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں. عمران خان کو بھی یہ لے کے آئے تھے. اب بھی جو کچھ کریں گے یہ لوگ، یہ میں دیکھیں یہ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاک فوج ہے، ہمیں اس کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، ان پہ اعتماد کرنا چاہیے اور ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت اگر کوئی امید ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے. اور لکیلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حافظ سید منیر جو ہمارے آرمی چیف ہے، یہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے، بلیسنگ ہے. یہ ایسے وقت میں آرمی چیف کا آنا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ آ جاتا وہ نہیں سنبھال سکتا تھا. یہ ہمارا آرمی چیف جو آ گئے، یہ ہماری گڈ لک ہے، ایک گڈ سائن ہے اس وقت پورے ملک میں. اور سب کی نظریں ہمارے آرمی چیف کے اوپر ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اس کا اگر آپ چہرہ دیکھیں، مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ شخص اس ملک کے لیے کچھ کر کے جائے گا. اور انشاءاللہ جو کچھ ہوگا اس ملک کے لیے یہ لوگ بہتری کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے سردار عبدالحی خان دستی کی گفتگو ملاحظہ کی. انہوں نے کہا کہ اگر فوج ہے تو یہ ملک ہے. خدارہ اپنی فوج کو کسی کے کہنے کے اوپر، کسی سیاسی جماعت کے کہنے کے اوپر، کسی سیاستدان کے کہنے کے اوپر برا بھلا نہ کہیں. اگر یہ آرمی چیف نہ ہوتے تو ملک نہیں بچ سکتا تھا جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں. انشاءاللہ تعالی دوبارہ اس طرح کی ایسی ہی سیاسی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ نے اس ہمارے پروگرام کے اوپر رائے بھی دینی ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے، اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو بھی کریں.